اور وہ گزٹس کے اندر اور جو تاریخی عزاداری کی کتابیں ان کے اندر روایات موجود ہیں، اس کا تسلسل رکھتے ہوئے یہ ہماری پریس کانفرنس ہے۔ اور باری باری ہمارے تمام اکابرین دوست یہ جو ہے نا اس میں آپ سے بات کریں گے۔ میں جناب ابتدا کے لیے السلام علیکم۔ شکیل آپ ذرا سیریس پلیز۔ آج کی پریس کانفرنس میں جناب سلطان رضا لودھی صاحب، جناب الحاج شفقت حسین بھٹا صاحب، شفقت حسین لنگھا صاحب، مخدوم طارق عباس شمسی صاحب، سید زہد حسین گردیزی صاحب، طالب پروار، حضرت امام عالی مقام نے جو قربانی پیش کی اسلام کو بچانے کے لیے، اور آج بھی ان کے درس پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سلطان لودھی صاحب ہوں، اور خصوصاً جس کی بنیاد رکھی گئی وہ ہمارے ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب ہیں، جن کو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ امام عالی مقام کے حوالے سے محرم میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، منعقد بھی ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد کا بہترین نقطہ ہے جس میں تمام علماء کرام بغیر کسی مسلک کے شامل ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام نے یہ جملہ فرما کر کہ مجھ جیسا شخص تجھ جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا، قیامت تک یہ واضح کر دیا کہ آج اگر میں اس بد کردار آدمی کے سامنے بیعت کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں تو یہ ایک پیغام تھا کہ قیامت تک جو بھی ایسے بد کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ملک کے استحکام میں، جیسے امام عالی مقام کی بہت بڑی قربانی ہے 10 محرم کو، میں اسی طرح کہا کرتا ہوں، اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ حضرت سرور کائنات نے یہ بات کہہ کر واضح کر دیا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اس سے یہ واضح ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس کا خون، اس کا جسم، اس کا گوشت میں اور یہ برابر ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ کربلا کے میدان میں جو خون ہوا، آپ کی اس حدیث کے مطابق وہ سرور کائنات کا خون بھی اس میں شامل تھا۔ پروردگار عالم اس ملک کے استحکام کے لیے، عالم اسلام کے استحکام کے لیے اس وعدت کو، ہماری اس محنت کو، اس کاوش کو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دے۔ اکٹھا رہنے کا پیغام دیتی ہے، اور بلکہ یہاں تو اکثریت جو ہے وہ الحمدللہ پیغام دے چکے ہیں۔ انشاءاللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم ملتان میں امن سے جو ہے یہ ایام گزاریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنا زہیب گیلانی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ جو دیگر مسالک گروہ، خصوصاً ہمارے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، تو ان کی بہت ساری کاوشیں جو ہیں وہ ان ایام میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے ان کا، کہ سبیلیں لگانا اور لنگر کا اہتمام کرنا، اور پھر جلوسوں کے ساتھ چلنا، اور بالخصوص ایسے یعنی بریلوی مسلک کے جو افراد ہیں آج یہ کتاب 42 کانفرنس ہے، اور حسین سب کا ساری دنیا کا ایک نعرہ ہے، حسین سب کا ایک شعر بھی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہونے نہیں دے سکتا قوم گزارے۔ تو اب ان حالات میں، مخصوص حالات میں بھی، کرونا وائرس کے حالات میں بھی حسینی کانفرنس کو ہم نے باضابطہ جاری رکھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے ایک نمونہ بنتے جا رہے ہیں سلطان کے افراد ہمارے جو حسین کی کانفرنس والے، کہ جیسے آپ نے پڑھا 114 میں سے 83 آدمی اہل سنت ہیں، اور ہم ان کو گلے لگاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں
ایک رواداری کے لیے حسینیہ کانفرنس جیسی ترتیبیں اور ہمارے مطالبات یہ بڑے اہم آنے والے معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے بہت ضروری ہے. اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں حسین سماتا جا رہا ہے اور یہ فاصلے جو ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں فاصلے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پہلے تھے وہ اب نہیں. ہم نے بچپن میں شروع میں جب یہ مجالس ہوا کرتی تھی تو ہم سب شیعہ سنی سب ساتھ ساتھ ہوتے تھے, کبھی کسی کو کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک دور آیا کہ جس میں علماء مولوی صاحبان نے جو کہ ملا کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, علم بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں میں علم آتا جا رہا ہے, اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں حسین سما رہا ہے اور ایک دوسرے کی یکسانیت اور ایک دوسرے کی محبت پھر پیدا ہوتی جا رہی ہے.